اس سے لڑنے مت جانا۔ اس وقت کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے پر گیا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبیل ٹونز کو سبسکرائب کیجئے اور ابھی بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ ہجرت کے 5ویں سال قریش نے 10,000 سپاہیوں کا ایک لشکر بنایا تاکہ ایک ہی بار میں اسلام کا کام پوری طرح سے تمام کر دے۔ مدینے کے پاس ایک خندق بنائی گئی تاکہ شہر کو مشرکوں کے ڈائریکٹ حملے سے بچا سکے، لیکن شہر کا گھیراؤ جاری رہا۔ سنو جو خود کو مسلمان کہتے ہو، اگر مرد ہو تو امر کا سامنا کرو۔ اچھا تو عمر ابن عبدود یہ ہے، کیا پہلوان ہے، کیا بازو ہیں اس کے۔ اس کی پہلوانی کے قصے تو سنے ہوں گے۔ کیا یہ وہی نہیں ہے جس نے یلیل کی جنگ میں اکیلے ڈاکوؤں کے ایک جھنڈ کو ہرایا تھا؟ ہاں، لیکن جانتے ہو اسی جنگ میں اونٹ کے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کر اسے ڈھال کی جگہ استعمال کیا تھا۔ اس سے لڑنے مت جانا، جب ہی اس کے سامنے جائے گا چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہاں، کیا ہوا؟ میرا تو گلا سوکھ گیا چلا چلا کر۔ کیا تم ہی لوگ نہیں کہتے ہو کہ مر بھی جاؤ گے تو بھی جنت میں جاؤ گے؟ پھر کیا سوچ رہے ہو؟ آؤ، ایک ہی وارڈ سے تمہیں تمہاری پیاری جنت میں پہنچا دوں۔ تم میں سے کون ایسا ہے جو اٹھ کر اس مشرک کا جواب دے سکے؟ میں، اے اللہ کے رسول۔ جی ہاں، ایک بار پھر علی ابن ابی طالب ہی تھے جنہوں نے اکیلے پیغمبر کی درخواست کا جواب دیا۔ پیغمبر کا دل دھڑکنے لگا۔ سچ میں کتنی محبت تھی علی سے نبی کو۔ علی، جانتے ہو نا کہ یہ امر ہے۔ امر ہی کیوں نہ ہو، میرے قریب آؤ بھائی علی۔ پیغمبر نے علی کو تیار کیا، اپنا عمامہ ان کے سر پر رکھا اور ان کے لیے دعا کی۔ وہ کہ جن پر پیغمبر کو بہت امید تھی، جو خدا کے دین کی تنہا امید تھے، جو کل ایمان تھے۔ علی وہی تھے جن کی ولادت کے لیے خانہ کعبہ نے اپنی باہیں اس طرح پھیلائی کہ دیوار میں در بن گیا۔ وہ جس نے اس وقت اکیلے پیغمبر کا ساتھ دیا جب کوئی بھی پیغمبر کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہ جو شب ہجرت مکے اور مدینے کے 40 دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں سویا تاکہ پیغمبر کی جان بچا سکے۔
اور جس نے احد میں پیغمبر کی جان بچانے کے لیے 70 سے زیادہ زخم کھائے لیکن پیچھے نہیں ہٹا۔ ہاں دیکھو عمرو، لگتا ہے کوئی تم سے مقابلہ کرنے آ رہا ہے۔ اس وقت کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے پر گیا ہے۔ تمہارا انتظار ختم ہوا پہلوان، اب تمہارے مقابلے میں وہ آیا ہے جو تمہیں بتا دے گا کہ ہارنے والا کون ہے اور جیت کس کی ہے۔ تم کون ہو جوان؟ لگتا ہے تم عمرو کو جانتے نہیں ہو، اسی لیے اتنی گستاخی کر رہے ہو، یا شاید تمہارے بڑوں نے تمہاری نادانی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں موت کے منہ میں بھیجا ہے۔ میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا، اور نادان میں نہیں تم ہو جو اپنے سامنے والے کو نہیں پہچانتے۔ جان لو کہ میں وہی ہوں جسے حیدر کہتے ہیں۔ کیا علی؟ حیدر کرار؟ کیا تم ہی نہیں ہو جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی تمہارے سامنے دو چیزیں پیش کرے گا تم ایک کو ضرور قبول کرو گے؟ ہاں۔ میں تم سے چاہتا ہوں کہ اپنا ہتھیار رکھ دو تاکہ میں تمہیں اسلام کا پیغام سناؤں، شاید کہ دین حق کو قبول کر لو اور نجات پا جاؤ۔ خاموش ہو جاؤ، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک جوان عمرو کو ہدایت اور سعادت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ اور جنگ کو قریش اور ہم پر چھوڑ دو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میدان چھوڑ دوں تاکہ اس بڑھاپے میں عورتیں اور ڈرپوک لوگ میرا مذاق اڑائیں؟ تو پھر گھوڑے سے نیچے اترو اور مجھ سے جنگ کرو۔ تم جانتے ہو کہ میری تمہارے والد کے ساتھ جان پہچان تھی، جاؤ کسی اور کو بھیجو۔ تم نے جنگ کے لیے خندق پار کی ہے عمرو، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہارے سامنے کون ہے؟ مجھے تمہاری جوانی پر رحم آ رہا ہے، جاؤ اپنی ماں کے پاس لوٹ جاؤ۔ لیکن میں تم جیسے ظالم پر بالکل رحم نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! آج کے دن علی کی ایک ضربت تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ چلو بھاگو۔